رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں 1447 ہجری سن 2026 پی ٹی وی ہوم، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور آج ہے ناظرین 27ویں شب، ممکنہ شب قدر، چوتھی طاق رات۔ بڑی نسبتیں ہیں اس رات کی، قرآن کے نزول کی بھی نسبت ہے، میرے آپ کے پاکستان کے قیام کی بھی نسبت ہے، اور شب قدر کی بھی ناظرین ممکنہ شب قدر کی بھی نسبت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 4 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی فضل سبحان صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ممتاز عالم دین، محترم جناب علامہ ظہیر عابدی صاحب، کمال گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت ناظرین خصوصی طور پر دعوت پہ تشریف لائے ہیں، ملک کے ممتاز ثنا خواں ہیں، آفیشیل نعت خواں ہیں نیشنل اسمبلی کے، محترم جناب محمد نعمان ارشد غوری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور سندھ کی دھرتی آپ کو بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے استقبال آپ کا کرتی ہے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ آج کی رات ویسے تو ظاہر ہے اس کے کئی حوالے ہیں، کئی جہتیں ہیں، لیکن میں اسپیسیفکلی چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پاپ اپ ہونا چاہیے ان کے ذہن میں کہ ہم اس رات کو غفلت میں نہ گزار دیں۔ بھئی دیکھیں نا، مجھ جیسا گناہ گار اس رات کو یا عبادتوں کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، لیکن غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے کہ وہاں بنی اسرائیل کا قصہ سنا، یہاں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہے، وہاں جبرائیل امی تشریف لے آئے اور اس سورہ قدر کی صورت میں تحفہ دے دیا۔ کتنی قدر کی اس قدر والی رات میں سورہ قدر کی آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ جنید اقبال بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز عشرہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، اور پھر آج شب قدر، 2 اعتبارات سے بڑی اہمیت کی آج ٹرانسمیشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی جو فضیلت اور وجہ فضیلت بیان فرمائے سورۃ القدر میں، وہ نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال 4 ماہ یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہماری عمریں اگر 83 برس ہو بھی جائیں، اور اگر بلوغت سے پہلے کے 10-12 سال آپ نکال بھی دیجئے، 15 سال نکال دیجئے، اس کے بعد اگر کسی کی عمر 83 سال ہے، 13 سال وہ نکال لیتا ہے، تو کیا بقایا 70 سال دن رات صبح شام وہ عبادت کرتا رہے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، جتنی بھی عبادت کر لے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ساری عبادت کرتے بھی رہے تو کیا اتنا ہی ثواب ملے گا یا اس سے زیادہ ملے گا؟ 70 سال عبادت کے 70 سال کا ثواب لے لو۔ یہاں جو ہے کیا فرمایا گیا؟ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو یہ صرف صدقہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو اجر و ثواب عطا فرمایا۔ باقیوں کی مثال یہ دی گئی کہ کسی نے فجر سے ظہر تک محنت کی، کسی نے ظہر سے عصر تک محنت کی، کا امت مصطفیٰ کا معاملہ ہے، اس نے عصر سے مغرب تک محنت کی اور اجر سب سے زیادہ اس نے حاصل کر لیا۔ اللہ تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عمر بھر میں کسی نے اگر اس ایک رات کو بھی اپنی عبادت کا معمول بنا لیا تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسری گزارش یہ ہے اس حوالے سے کہ قدر کے بہت سارے معنی علماء نے بیان فرمائے۔ قدر کا ایک معنی تو قدر و منزلت ہے، جیسے بھئی اس رات کی قدر کریں، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ قدر کا ایک معنی تنگی بیان فرمایا گیا، قدر بمعنی تقدیر، اندازہ ہی بیان فرمایا گیا۔ ایک قدر کا معنی تنگی اس اعتبار سے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اس کثرت سے زمین پر آتے ہیں کہ فرشتوں کی آمد کی وجہ سے زمین بالکل تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کنکریوں سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، اتنی تعداد کہ وہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔
اور تیسری اس رات کے بارے میں جو فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ، غروب آفتاب سے لے کر فجر تک کا جو پورا وقت ہے یہ پوری رات سلامتی کے۔ اس رات بندہ کوئی مکروہ آواز نہیں سنے گا، اللہ سمندر کے پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کچھ خاص نشستیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خاص اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعاؤں پر اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی عظیم برکت والی اور رحمت بھری رات ہے۔ اب یہ ہے کون سی؟ ہاں، کیا وہ 27 ہی ہے جی، یا 5 طاق راتوں میں؟ تو اس کی وجہ تسمیہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نبی مکرم علیہ السلام کو اس کا علم دیا گیا، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 افراد آپس میں کسی بات پر کوئی بحث کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے بارے میں مجھے حکم تھا میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے جس میں تمہیں عبادت کرو تو اتنی برکت حاصل کرو؟ فرمایا کہ تمہارے آپس کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کا متعین کرنا اٹھا لیا۔ تو جب رات کو متعین کرنا اٹھا لیا تو فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ کی مخلوق میں آپ اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام رمضان کی راتوں میں اور بالخصوص ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی۔ مفتی صاحب ایک سوال، میں نے ابھی ابتدا میں ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں صرف رب کی کریمی پہ غور کر رہا تھا۔ ہم تو ظاہر ہے اس کو کیا بیان کر سکتے ہیں، یہ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا 83 برس 4 مہینے، میں نے اس کو ذرا سا ایلوبریٹ کیا۔ میں نے کہا جی 83 برس 4 مہینے، اللہ فرما رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر، یہ نہیں فرما رہا 1000 مہینوں جتنی۔ اٹ مینس یہ لامحدود سلسلہ ہے جس کو آپ، یہ کاؤنٹلیس سلسلہ ہے، اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی تھوڑا سی اور ایلوبریٹ کریں تو میں ایک اور نقطے پہ غور کر رہا تھا، اس پہ آپ ذرا کلام کیجئے۔ اس پہ کلام اس طرح سے کیجئے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ 1000 مہینوں کی بات ہو رہی ہے تو 83 برس 4 مہینے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ تقریباً 30,000 نائٹس بنتی ہیں۔ چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ 30,000 راتوں کا ثواب ہمیں عطا کر رہا ہے۔ بتائیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اس مبارک رات میں آپ کے سوال میں 2 لفظ بہت اہم ترین اور جامع ہیں، ایک خیر کا لفظ اور ایک شان کریمی۔ جناب دیکھیں اس امت کا ٹائٹل ہی کنتم خیر امہ، آہا، تم بہترین امت، کیا بات۔ اور خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس سے ہائیسٹ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر بھی جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا، اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے کو بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن اور رمضان کا جو کنیکشن اور جوڑ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان کی نسبت 11 مہینوں کے ساتھ یوں ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی نسبت اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ۔ کیا کہنے بھائی، بہت اچھے بھائی، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سیکوینس کے اعتبار سے یہ 9واں مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے 9ویں مہینے میں۔ اللہ اکبر۔ انسان دنیا کے پیٹ میں اگر مکمل ہوگا وہ رمضان میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اور 9 کا عدد اللہ کا ہے، 9 کا عدد اللہ کا ہے، یعنی اس کی شان کریمی جو ہے اسی مہینے کے اندر جو ہے اوج اور کمال۔ لیلۃ القدر کے الفاظ بھی 9 ہیں بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان رمز سے ہے، اور رمز جلانے کو کہتے ہیں۔ ہاں، یہ گناہوں کو جلاتا ہے اور ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ جو خیر کا لفظ ہے اس کو سمجھنے کی ایک تو کوشش ہو کہ اللہ نے ساری خیریں اس میں جمع فرما دی۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک قدر کی بات آتی ہے، مولانا صاحب نے اشارہ کیا تو ہم نے ناقدری تو نہیں کی اور یقیناً کی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو لام بھی تاکید کا، نون سکیلہ بھی تاکید کا۔ اکارڈنگ ٹو عربک گرامر میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، زیادتی کر دوں گا۔ ٹھیک۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر اللہ نے وہ اسرار اور رموز پنہا رکھے ہیں
کہ اس تک ہماری اپروچ بڑی مشکل سے ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. میں قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. پلیز. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کا ترجمہ سمپل کر کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ذرا صرف اور نحو، لغت اور ادب، علم کلام، معانی اور بیان پر اس کو پرکھ کر تو دیکھے. اِنَّا یہ تاکید ہے، بے شک ہم نے، جمع متکلم. نحنو جمع متکلم، ہاں ہم نے. نزلنا یہاں بھی جمع متکلم، ہاں ہم نے نازل کیا. وَإِنَّا ہاں بے شک ہم. لہو حرف جار اور مجرور. التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسرہ. جس چیز کو بعد میں آنا تھا عربی میں پہلے آ گئی، اس میں تاکید آ جاتی ہے. پھر لحافظون میں لام تاکید کا. اب اگر آپ ترجمہ کریں گے ورڈ ٹو ورڈ تو ہم نے، ہاں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اتنی تاکیدات کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات، پکی بات، حتمی بات، قطعی بات، یقینی بات، سالڈ بات، غیر متزلزل بات، شکوک اور شبہات سے پاک بات، لا ریب بات کسی کی نہیں ہو سکتی. پھر بھی اس ایک آیت میں اتنی تاکیدات کو جمع کر کے اللہ نے بتلا دیا یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے. اس کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت کتنی ہے تم نے وہ نہیں کی. اور اس قدر والی رات کی ناقدری کرنے پر اللہ ناراض بھی اتنے اب سر ہوں گے. میرے سوال پہ آ جائیے. وہ جو سوال میں نے کیا یہ ریلیونٹ ہو گئی بات کہ ناقدری اور یہ جو اٹریکشن اللہ تعالیٰ 30,000 راتوں کا دے رہا ہے. دیکھیں اس اٹریکشن کو ذرا بیان کیجیے. اس کو اللہ کی شان کریمی سے ریلیٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں. ہاں بتائیے. وہ ترتیب ہو جائے. بتائیے. اب کریم جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ امت کے لیے تعلیم بھی تو ہے. فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور ایک روایت میں اللہم انک عفو کریم. اب یہ جو کریم ہے عربی میں لکھا ہے الکریم الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ. کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے بھی نواز دے. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتے ہیں، یہ جملہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. اللہ ہر ایک کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. کریم کا دوسرا معنی الکریم الذی یتفضل علینا بدون مسئلۃ ولا سوال. جو بغیر اپلیکیشن کے، بغیر درخواست کے، بغیر گزارش کے دے دیتا ہے. اور الکریم الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنى بھی، جو امیدوں سے بڑھ کر دے. اور الکریم الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عنده، وہ ایسا فضل برساتا ہے کہ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہوگا. اب اس شان کریمی کو ذہن میں رکھ کر آپ 30,000 کی بات کرتے ہیں، میں انلیمیٹڈ کی بات کرتا ہوں. وہی تو بات ہو گئی. میں انکاؤنٹیبل کی بات خیر والی جو کرتا بات آ ہوں. گئی. میں بغیر حساب کی بات کرتا ہوں. میں خیر کثیر کی بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. خیر کثیر کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. درخت کے پتوں کو گننا ممکن، ریت کے ذرات کو گننا ممکن، بارش کی بوندوں کو گننا ممکن، انسان اور جنات کو گننا ممکن. لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں سے قلم بن جائے، سمندروں سے سیاہی بن جائے، انس اور جن لکھنے والے تھک جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ. اس کی شان کریمی، اس کا اجر، اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا. تو تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. کیا اچھا ہے، کیا اچھا، کیا اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا، وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور ہم نے اس کی جب تشریح کی تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ 1000 مہینوں سے مراد 30,000 راتیں بنتی ہیں، اس سے بہتر ہے. اب وہ کتنا بہتر ہے وہ وہی بات ہے کہ اس کی شان کریمی جانے اور وہ جانے کہ وہ کتنا عطا کرے گا. لیکن اگین وہی بات آ گئی. میں اسی سوال کو اسی ربط میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ بھی گفتگو اس پہ ضرور فرمائیں
کہ قبلہ جب یہ 30,000 راتوں سے بڑھ کے اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی اور ایک رات کی چند لمحوں کے اندر، چند لمحوں میں ہی ہے نا، قبولیت کی منازل جو ہیں وہ کس وقت ہماری عبادت طے کر لیں، ہمیں کیا معلوم کون سا عشق جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے. تو اس بمپر پرائز کو حاصل کرنے کے لیے امت اس طرح سے کیوں نہیں مچلتی جس طرح سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچل رہے تھے کہ میری امت کو وہ عطا ہو جائے جو بنی اسرائیل کو عطا ہوا اور اس سے بہتر عطا ہو جائے، اور عطا ہو گیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے برادران نے بہت عمدہ گفتگو شب قدر کے حوالے سے کی کہ بڑی خیر کی رات ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 30,000 سے بہتر. یہ شب قدر اہم کیوں ہے؟ کیا ہوا تھا شب قدر میں؟ شب قدر میں قرآن نازل ہوا تھا. یہی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. نہیں، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کلام ہے. بالکل. اللہ کی گفتگو ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کی بات ہے. بالکل ٹھیک. الفاظ ہیں اللہ بالکل ٹھیک. کے، اور الفاظ جب انسان کے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو اثر رکھتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو سن کر آپ کے چہرے پر تناؤ آ جائے گا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جنہیں سن کر آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا. تو الفاظ اثر رکھتے ہیں، اور یہ الفاظ میرے آپ کے نہیں ہیں، قادر مطلق کے ہیں. اللہ اس کا کلام ہے، اور یہ کلام اس نے اپنے بندوں کے لیے اس رات میں بھیجا ہے قرآن کی شکل میں. تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس رات کو ہمیں قرآن کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ قرآن کیا ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے. اب چونکہ بات ادھر سے آئی ادھر سے آئی ادھر سے آئی، تو اب انسان جب پڑھتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیا ہے. نیا ہے. یہ نہیں پڑھا تھا، یوں نہیں پڑھا تھا، ایسے نہیں دیکھا تھا، ایسے نہیں دیکھا تھا. ایک نیا رخ نکلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کسی موضوع کی کتاب نہیں ہے. قرآن کسی موضوع کی کتاب میں، قرآن میں بایولوجی ہے، قرآن بایولوجی کی کتاب نہیں ہے. واہ. قرآن میں فزکس ہے، قرآن فزکس کی کتاب نہیں کیا ہے. اچھا ہے. سبحان. قرآن میں کیمسٹری ہے، قرآن کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. قرآن میں فلسفہ ہے، قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن میں تاریخ ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. قرآن میں فقہ ہے، قرآن فقہ کی کتاب نہیں ہے. یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں معنی میں. مثلا یہ کہ قرآن نے کہا ما منع کا ان تسجد خلقت بیدیا، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. یہاں ہاتھ سے معنی نہیں مراد، 4 انگلیاں انگوٹھا ہتھیلی نہیں مراد. یہاں مفہوم مراد ہے، وہ چیز جس سے کام لیا جائے، یا طاقت یا قوت یا قدرت. ٹھیک ہے، مفہوم مراد دیا. اسی طرح قرآن نے زیادہ تر الفاظ کو معنی سے کم مفہوم استعمال کیا. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ قرآن قیامت تک کے لیے جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے جملہ فعلیہ کم استعمال کیے ہیں، جملہ اسمیہ زیادہ استعمال کیے ہیں. جملہ فعلیہ استعمال کرنے کا نقصان یہ کہ اگر کہا کہ بھائی یہ ماضی کا ایک جملہ اگر استعمال کر دیا تو ماضی میں وہ کام ہو گیا، اب حال اور مستقبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. تو جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے، کل بھی تھا وہ حکم جاری، آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا. تو اس لیے قرآن مجید نے زیادہ تر جملے آپ کو جملہ اسمیہ ملیں گے، جملے فعلیہ کم ملیں گے، کم ملیں گے. تو یہ تو ہے قرآن کے رخ جو میں نے بیان کیے. اس سے بہت لمبی گفتگو اور ہو سکتی ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا چونکہ نزول کی رات ہے، اس لیے قرآن پر جتنی زیادہ توجہ، جتنا زیادہ ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے. ہم نے چونکہ قرآن کو صرف معذرت کے ساتھ ہم نے سب نے ایک ریڈنگ بک تک کی حد ٹھیک ہے، تلاوت تک محدود، تلاوت کی حد بالکل تک ٹھیک، رکھا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں یہ کہتا ہوں تلاوت بھی کرنا یہ نہیں ہے کہ بیکار ہے. بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ الفاظ زبان پر جاری ہوں گے اور جب وہ الفاظ کانوں سے نیچے اتریں گے یقیناً وہ دل پہ اثر کریں تو گے. وہ دل پہ اثر کریں بالکل گے. ٹھیک. لہٰذا یہ نہ کہے کہ صاحب وہ خالی پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. خالی پڑھ لینے کا بھی اثر بالکل پہلا قدم ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کی نیکیاں اپنی جگہ ہیں. نیکی اپنی جگہ ہے. اس میں میں اپنے سننے والوں سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 1 سے 12 روز پڑھ لو یا 1 سورہ روز پڑھ لو. میں کہتا ہوں نہیں، آپ 2 آیتیں روز پڑھیں. ٹھیک ہے، لیکن پڑھیں روز. ہاں، 1 آیت پڑھ لیں اور سمجھ کے پڑھیں، روز پڑھیں. گیپ نہیں آنا چاہیے. گیپ نہیں آنا چاہیے. جب آپ کچھ دن 2 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کا خود بخود دل چاہے گا کہ تیسری پڑھوں، چوتھی پڑھوں، چوتھی پڑھوں، 5ویں پڑھوں. پھر آپ کے خود اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو قرآن کو پڑھنا
یہ پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو اسرار و رموز ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ اس کے 70 باطن ہیں، بلکہ ایک ایک حرف کے 70,000 باطن ہیں. اللہ حرف کے، اللہ لفظ کے نہیں، اللہ حرف کے 70,000 باطن ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو اتنا سا مختصر قرآن آپ کو نظر آتا ہے، اس کے رموز تک شاید ہم نہ پہنچ پائیں. یقیناً. لیکن اگر اس کو آپ پڑھتے رہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے قرآن کو پڑھنے سے کہ ایک غیر مرئی طور پر آپ کی معرفت کے دروازے آپ کے ذہن میں کھل رہے ہیں. سبحان اللہ. غیر مرئی طور پر، سبحان اللہ. کسی سہارے کے بغیر ایسے راستے آپ کے کھلیں گے اگر آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں کہ جو آپ کی سوچ سے، آپ کی فکر سے بھی باہر. سبحان. بہت خوبصورت گفتگو. اور آئیے صاحب، غوری صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ 27ویں شب ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر سننے والا جو یہ چاہے گا کہ 2 آنسو کسی کلام کو سن کے بہائے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بس اپنی عرضیوں کو پیش کیا جائے. بس اسی نسبت سے ایک کلام جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں خدمت میں پیش کرتا ہوں. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. صبا تو اج مدینے دا سفر کر، صبا تو اج مدینے دا سفر کر، میڈے غم دی محمد کو خبر کر، میڈے غم دی محمد کو خبر کر. توئی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن. تو ہے سلطان کل عالم دا سونا، تو ہے سلطان کل عالم دا سونا. نمانی تے کرم دی ایک نظر کر، نمانی تے کرم دی ایک نظر کر. مریضم یا رسول اللہ، مریضم دوائے درد دل اے چار اگر کن. میں ہاں بیمار تیلا چار آقا، میں ہاں بیمار تیلا چار آقا.
کا دوا میں ڈیوی دل دی چارہ گر کر نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کاش ناظرین ہماری دعاؤں میں اتنا اثر آ جائے، کاش کہ گنبد خضرا کے مکین تک ہماری بات پہنچ جائے، ورنہ یقین مانیے صورتحال تو یہ ہے کہ جس دور سے اس وقت مسلمان گزر رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ مختصر سب رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان